سعید بن اسلم جب خاموش ہوا تب خریم بن عمر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، یہ جو پانچویں قوت حارث لافی اور اس کے بیٹوں معاویہ اور محمد کی صورت میں ہے، اس کے متعلق امیر حجاج بن یوسف بھی تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں۔ خداوند قدوس کو منظور ہوا تو ان سب سے ہم خوب نمٹیں گے۔ ان 5 قوتوں میں سے ایک نیرون کا راجہ سندرداس تو ہمارے حق میں ہے، باقی 4 قوتیں ہیں۔ آنے والا وقت انشاءاللہ ثابت کرے گا کہ ان 4 قوتوں سے ہم خوب نمٹیں گے۔ خریم بن عمر مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ عین اس موقع پر ایک مسلح جوان اندر آیا اور سعید بن اسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یا امیر، نیرون کے حاکم سندرداس کا وہی قاصد آیا ہے جو ایک بار پہلے بھی یہاں آیا تھا، وہ پریشان ہے، آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ یہ خبر سن کر سعید بن اسلم کلابی چونکا، فوراً اس مسلح نوجوان کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ قاصد کو فوراً اندر لاؤ تاکہ میں جانوں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ مسلح جوان باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد نیرون کے حاکم سندرداس کے قاصد کو اندر لے کر آیا۔ قاصد نے اندر آ کر سعید بن اسلم کو تعظیم دی، پھر بدحواسی اور پریشانی میں وہ سعید بن اسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، اے مسلمانوں کے امیر، میں ایک بری خبر لے کر آیا ہوں اور مجھے میرے آقا سندرداس نے آپ کی طرف روانہ کیا ہے۔ دراصل ہم لوگ سندرداس کی بیٹی سانکرا کی وجہ سے اذیت اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان علاقوں میں سانکرا جیسی خوبصورت اور حسین لڑکی نہیں ہے۔ راجہ داہر کا بیٹا جیسینا اور نکامرا قبیلے کا ایک سردار مومل دونوں ہی بیک وقت اسے پسند کرتے تھے، لیکن سانکرا کے علاوہ سندرداس بھی دونوں کو پسند کرتا تھا۔ دونوں میں سے کسی ساتھ اپنی بیٹی کے پھیرے نہیں کروانا چاہتا تھا۔ مزید یہ کہ سانکرا اپنے ایک عزیز جوان کو پسند کرتی تھی جس کا نام دھرم داس ہے۔ چند روز پہلے سندرداس نے اپنی بیٹی سانکرا کے پھیرے دھرم داس سے طے کر دیے تھے۔ جس روز دھرم داس کے ساتھ سانکرا کے پھیرے ہوئے تھے اس سے ایک رات پہلے کسی نے سانکرا کو گھر سے اٹھا لیا۔ سندرداس کو جب خبر ہوئی تو اس نے اپنے مخبر چاروں طرف پھیلا دیے۔ میں مکران کی طرف آیا، میرے ساتھ 2 مزید ساتھی بھی تھے۔ ہم نے بھیس بدلا ہوا تھا اور نکامرا جوانوں کی صورت میں ہم نے مکران کے دریائے دشت کا رخ کیا۔ یہاں ہمیں مومل کے مسلح جوان ملے، وہ تعداد میں 20-25 کے لگ بھگ ہیں، ان کے ساتھ 1-2 گھوڑوں کی بگھی بھی ہے۔ ہمیں شک ہوا کہ ضرور انہی لوگوں نے مومل کے لیے سانکرا کو اغوا کیا ہے، لہٰذا ہم ان کے تعاقب میں لگ گئے۔ دریائے دشت کے کنارے ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا۔ ہم نے اپنے گھوڑوں کو تو دور کھڑا کر دیا، جھاڑیوں کے اندر بیٹھ کر ان کی کارگزاری کا جائزہ لینے لگے۔ انہوں نے کافی دیر وہاں پڑاؤ کیے رکھا۔ بگھی کے اندر کچھ لڑکیاں ہیں، ان لڑکیوں میں سے کوئی بھی سانکرا نہیں ہے۔ جب بگھی میں بیٹھی لڑکیاں باہر نکلیں تو پہلے ہمیں شک ہوا کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی سانکرا ہوگی، لیکن وہ اور ہی لڑکیاں تھیں۔ پھر بگھی کے نچلے حصے میں ایک تہخانہ بنا ہوا تھا، اس کو کھولا گیا اور اس میں سے ایک لڑکی کو نکالا گیا جس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پہچان لیا، وہ نیرون کے حاکم سندرداس کی بیٹی سانکرا تھی۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے سانکرا کے ہاتھ پاؤں کھولے، اسے کھانے کو کچھ دیا۔ کچھ دیر وہ وہاں سستائے، پھر پہلے کی طرح سانکرا کے ہاتھ پاؤں کو باندھا اور بگھی کے نیچے جو تہخانہ بنا ہوا تھا اس میں اسے لٹا دیا اور پھر دوبارہ اپنے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ میرے جو 2 ساتھی تھے میں نے تو انہیں تعاقب میں لگا دیا ہے، خود میں بھاگ کر آپ کی طرف آیا۔ میری آپ سے التماس ہے کہ سانکرا کی مدد کی جائے۔ اگر سانکرا ایک بار نکامرا قبیلے کے سردار مومل کے پاس پہنچ گئی تو یاد رکھیے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس سمندری قزاق سے سانکرا کو چھڑا نہیں پائے گی۔ یہ خبر سن کر سعید بن اسلم کلابی تقریباً چونکتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر خریم بن عمر کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بول پڑا، اے ابن عمر، جو یہ بری خبر سنائی گئی ہے اسے تم نے بھی سنا، اسے میں نے بھی سنا، یہاں بیٹھے سب لوگوں کے کانوں تک یہ خبر پہنچی۔ نیرون کا حاکم سندرداس ہمارا حلیف ہے، اس کی اور اس کی بیٹی کی ہر طرح سے مدد کرنا ہمارا فرض عین ہے۔ خریم بن عمر، میرے بیٹے، ان علاقوں میں جس قدر لشکر ہے اس کے سالار اعلیٰ اب تم ہو، لہٰذا میں تم سے کہوں گا کہ سندرداس کی بیٹی سانکرا کی مدد کی جائے اور اسے نکامرا قبائل کے باغیوں کی اسیری سے نجات دلائی جائے۔ خریم بن عمر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، سندرداس کے قاصد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم نے اپنی باتوں میں مومل کے مسلح جوان کا ذکر تو کیا ہے، ایک بار پھر کہو وہ تعداد میں کتنے ہیں؟ اس پر قاصد بول پڑا، میں بتا چکا ہوں کہ وہ 25 کے لگ بھگ ہوں گے، سب پوری طرح مسلح ہیں۔ قبل اس کے کہ خریم بن عمر اس قاصد کی بات کا جواب دیتا، سعید بن اسلم کلابی بول پڑا۔ اس نے خریم بن عمر کو مخاطب کیا، بیٹے، میں اتنے میں مسلح جوانوں کا انتظام کرتا ہوں، تم تیار ہو اور انہیں لے کر فوراً سانکرا کی مدد کو پہنچو۔ اس پر خریم بن عمر فوراً بول پڑا، ابن اسلم، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو 10 مسلح جوان ہمارے ساتھ آئے ہیں، خداوند قدوس کو منظور ہوا تو نکامرا قبائل کے ان باغیوں سے نمٹنے کے لیے میرے یہ 10 ساتھی کافی ہیں۔
میں ان کے ساتھ 11واں ہوں. مجھے امید ہے کہ ان 25 پر ہم غالب رہیں گے. جب تک آپ مزید مسلح جوانوں کا بندوبست کرتے ہیں اس وقت تک میں اس قاصد کے ساتھ کافی فاصلہ طے کر چکا ہوں گا. اپنے ساتھ آنے والے مسلح جوانوں کو اس نے کھڑا ہونے کے لیے کہا اور فوراً اٹھ کھڑے ہوئے. پھر خریم بن عمر نے آنے والے قاصد کو مخاطب کیا. تم فوراً میری رہنمائی کرو تاکہ ناکامرہ قبائل کے وہ باغی دور نہ بھاگنے پائیں. قاصد فوراً باہر نکلا اور اس کے پیچھے پیچھے خریم بن عمر اور اس کے مسلح جوان بھی نکلے. سب اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے. پھر وہ سعید بن اسلم کلابی کی حویلی سے نکل گئے. حویلی کے باہر خریم بن عمر رک گیا. اپنے مسلح جوانوں کو بھی اس نے رکنے کا اشارہ کیا. تھوڑی دیر تک وہ آنے والے قاصد کے ساتھ گفتگو کرتا رہا. پھر اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ اس نے کچھ دیر تک رازدارانہ گفتگو کی. پھر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سر پر دوڑا دیا. قاصد کے علاوہ 10 مسلح جوان بھی پیچھے پیچھے اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑا رہے تھے. آنے والا قاصد اپنے گھوڑے کو خریم بن عمر کے پہلو بہ پہلو دوڑا رہا تھا اور ہاتھ کے اشارے سے راستوں کی رہنمائی بھی کرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے صحرائے مکان کے دریائے دشت کے کنارے آن پہنچے. اب وہ دریائے دشت کے دائیں کنارے کے ساتھ ساتھ جنوب کی سمت اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے چلے جا رہے تھے. تھوڑا سا آگے جا کر انہیں دریا کے بائیں کنارے اپنے سامنے دھندلے دھندلے ہیولے دکھائی دیے. ان ہیولوں کو دیکھتے ہی قاصد بول پڑا، اے ابن عمر، دریائے دشت کے بائیں کنارے پر جو وہ سامنے ہیولے نظر آ رہے ہیں وہ ناکامرہ قبیلے کے لوگ ہیں جو سندرداس کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے ہیں. قاصد کے اس انکشاف پر خریم بن عمر کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی. گھوڑے کو بگاتے ہی بگاتے اس نے کوئی فیصلہ کیا. پھر ہاتھ کے اشارے سے ان مسلح جوانوں کو دریا کے مزید دائیں جانب ہٹ جانے کے لیے اشارہ کیا. خود بھی اپنے گھوڑے کو دائیں جانب لے گیا. اس طرح وہ دریا کا ساحل چھوڑ کر ذرا دائیں طرف ہٹ کر آگے بڑھنے لگے تھے. دریا کے کنارے سے دور رہتے ہوئے وہ بڑی تیزی کے ساتھ فاصلوں کو سمیٹتے رہے، یہاں تک کہ وہ دریا کے بائیں کنارے جو ناکامرہ قبیلے کے لوگ سندرداس کی بیٹی سانکرا کو اٹھا لے جا رہے تھے ان سے بھی آگے نکل گئے. آگے جانے کے بعد جب ناکامرہ قبیلے کے لوگ درمیان میں جھاڑ ہونے کے باعث ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، تب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بار پھر خریم بن عمر دریائے دشت کے کنارے آیا. دریا اس وقت خشک پڑا ہوا تھا. پانی کی ایک پتلی سی لکیر بیچ میں تھی جو دشت کی معمولی سی پیاس بجھاتی ہوئی دور جنوب کی طرف چلی گئی تھی. اس جگہ سے خریم بن عمر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریا کو عبور کیا. پھر وہ دائیں کنارے سے بائیں کنارے کی طرف چلا گیا. اب وہ بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ واپس شمال کی طرف سفر کر رہا تھا، یہاں تک کہ انہیں اپنے سامنے ناکامرہ قبیلے کے مسلح جوان دکھائی دیے جن کے پیچھے پیچھے 2 گھوڑوں کی ایک بگھی بھی تھی. ناکامرہ قبیلے کے لوگوں نے بھی خریم بن عمر اور اس کے مسلح جوانوں کو دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ دریا کے کنارے رک گئے، یہاں تک کہ خریم بن عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے قریب پہنچ گیا. وہ ان کی راہ روک کر کھڑا ہو گیا. ناکامرہ قبیلے کے لوگ تھوڑی دیر تک انہیں بڑے غور سے دیکھتے رہے. پھر ان کا جو سرخیل تھا وہ اپنے گھوڑے کو چند قدم آگے بڑھاتے ہوئے خریم بن عمر کے قریب ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، آنے والے سوار، تم ہمارے لیے اجنبی ہو. کیا میں یہ سمجھوں کہ تم لوگوں نے ہماری راہ روکی ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا تم لوگ اس کی وجہ بتانا پسند کرو گے؟ ناکامرہ قبیلے کے اس سرخیل کی گفتگو کے جواب میں خریم بن عمر نے اپنی تلوار بے نیام کر لی تھی. اس نے اپنی ڈھال سنبھال لی. اس کی طرف دیکھتے ہوئے ان 10 مسلح جوانوں کے علاوہ قاصد نے بھی اپنی تلوار اور ڈھال پر گرفت مضبوط کر لی تھی. اسی موقع پر دائیں جانب سے 2 اور سوار نمودار ہوئے. وہ بھی اس قاصد کے قریب آن کھڑے ہوئے جس نے خریم بن عمر کی رہنمائی کی تھی. شاید وہ قاصد کے دوسرے 2 ساتھی تھے جن کا ذکر اس نے سعید بن اسلم کلابی سے کیا تھا. دونوں قاصدوں نے بھی آتے ہی اپنی تلواروں اور ڈھالوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی. خریم بن عمر تھوڑی دیر تک ان کا جائزہ لیتا رہا، پھر انہیں مخاطب کر کے بول پڑا، کاروان والو، ہمارا تم سے تصادم کرنے کا ارادہ نہیں، نہ ہم تم سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں. نیرون کے حاکم سندرداس کی بیٹی سانکرا کو ہمارے حوالے کر دو جسے تم نے اٹھا کر لے جا رہے ہو. یاد رکھنا اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا. ناکامرہ قبیلے کے اس سرخیل نے کھا جانے والے انداز میں خریم بن عمر کو دیکھا، پھر بول پڑا، اجنبی، تم ہم پر الزام تراشی کر رہے ہو. نہ ہم نیرون کے حاکم سندرداس کو جانتے ہیں نہ اس کی بیٹی سے واقف ہیں. اگر تم میں سے کوئی نیرون کے حاکم سندرداس کی بیٹی سانکرا کو شکل سے جانتا ہے تو وہ بگھی کا پردہ اٹھا کر اندر دیکھ لے. اندر ہماری 2 بیٹیاں سوار ہیں، انہیں ہم لے کر اپنے قبیلے کی طرف جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں. اس سرخیل کی اس گفتگو سے خریم بن عمر کے چہرے پر تنزیہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی.
اس کے بعد وہ بول پڑا، ہمیں دھوکہ یا فریب دینے کی کوشش مت کرو، اس میں کوئی شک نہیں کہ بگی میں اس وقت جو 2 لڑکیاں ہیں وہ تمہاری ہی ہیں، لیکن بگی کے نیچے جو تہ خانہ ہے اس کے اندر یقیناً سندر داس کی بیٹی سانکرا ہے، جس کے ہاتھ اور پاؤں تم لوگوں نے باندھ رکھے ہیں اور جسے تم اپنے سردار مومل کے لیے لے جا رہے ہو، اس لیے کہ مومل سانکرا کو پسند کرتا ہے اور اسے بیاہ رچانا چاہتا ہے۔ کہو میں نے جھوٹ کہا ہے؟ غصے اور غضبناکی میں اس سرخیل کا چہرہ تانبا، آنکھیں انگارہ ہو گئی تھیں، اپنی تلوار اس نے بھی بے نیام کر لی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے سارے ساتھی بھی تلواریں بے نیام کرنے کے علاوہ اپنی ڈھالوں پر اپنی گرفت مضبوط کر رہے تھے۔ پھر اس نے خریم بن عمر کو مخاطب کیا، اجنبی کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، ہم لوگوں کا تعلق ایک وحشی قبیلے سے ہے، ہم لوگ جذبات سے عاری کڑے اصول پرست لوگ ہیں، بدترین ناانصافیوں میں بھی نسلوں کے امین بن کر اپنی دشمنوں کے سامنے آتے ہیں۔ یاد رکھنا انسان کے اندر جو حیوانی جبلتوں کا تقاضا ہے وہ تم جیسے شخصوں کے خلاف ہماری اصولی کارروائی کرنے پر مجبور بھی کر سکتا ہے۔ خریم بن عمر نے بھی اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھا، پھر اپنے سامنے اپنی تلوار لہراتے ہوئے وہ بھی بول پڑا، تم بھی کسی دھوکے کسی غلط فہمی میں مت رہنا، اس پیاسے صحرا میں ہمارے ساتھ آگ و خون کا وحشت بدوش کھیل کھیلنے کی کوشش مت کرنا۔ یاد رکھنا جو کچھ میں نے تم سے طلب کیا ہے، اگر تم نے دینے سے انکار کر دیا تو اس دشت کے اندر میں تم سب کے لیے ظلم و جور کی سیاہی کے وہ باب کھولوں گا جو اس سے پہلے تم نے دیکھے نہ ہوں گے، سمجھے؟ اور میرے ساتھیوں کو صبر و تحمل کی ردا اتارنے پر مجبور مت کرو، اگر ایسا ہوا تو یاد رکھنا دشت مکران کی اس تپش اور لو میں ہم تم لوگوں پر خون کی گھٹا بن کر برسیں گے اور تمہاری زندگی کے سارے خمار سے محروم کرتے چلے جائیں گے۔ نکامرہ قبیلے کے اس سرخیل نے ایک مکروہ قہقہہ لگایا، اس کے بعد اس نے بھی اپنی تلوار لہرائی، پھر دھمکی آمیز لہجے میں اس نے خریم بن عمر کو مخاطب کیا، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تم ہمیں کس مختصر کے انداز میں دھمکی دیتے ہو؟ کیا تم آکاش کے ان بگڑتے تیور تلے دشت اخوت میں اپنی زیست کے نغموں کو زخموں کے پیوند میں تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اپنی آنکھوں میں منزلوں کے غبار، اپنے پاؤں میں نا امیدیوں کے سراب باندھنا چاہتے ہو؟ خریم بن عمر تھوڑی دیر تک اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھتا رہا، پھر پہلے سے بھی زیادہ زوردار آواز میں اسے مخاطب کر کے کہا، تم بھول رہے ہو ہم انوکھا و مستحکم یقین اور عظیم اعتماد رکھنے والے لوگ ہیں، وقت آنے پر آئینوں پر عکس ڈالتے، پانی میں چراغ جلاتے اور موت کے اندھیرے میں روشنی کا پیغام پہنچانے کا فن بھی جانتے ہیں۔ یاد رکھنا تاریخ کے آئینے میں کبھی بھی پتھروں کی طویل دیوار اور آہنی بیڑیوں کی جھنکار ہماری رکاوٹ نہیں بنی۔ میں اور میرے ساتھی جب خوفزدہ آوازوں، زہریلی سزاؤں اور لہراتی تاریکیوں کی طرح تم پر وارد ہوں گے، یاد رکھنا تم لوگوں کے لہو کی گردش اور زبان کی حرکت بند ہو جائے گی۔ نکامرہ قبیلے کے اس سرخیل نے اس بار خریم بن عمر کی اس گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے اپنا کوئی مخصوص اشارہ کیا، یہ اشارہ ملنا تھا کہ وہ خود اور اس کے ساتھی قہر جیسے خاموش صحرائے مکران میں خریم بن عمر اور اس کے ساتھیوں پر حملہ آور ہو گئے۔ جواب میں خریم بن عمر بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہولناک اور طاقتور امواج کی طرح آگے بڑھا، پھر وہ بھی اپنے درویش صفت ساتھیوں کے ساتھ فطرت کے جلال کی طرح ان پر حملہ آور ہوا۔ ان کے حملوں سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ فضاؤں کو تلپٹ کر دینے والی آندھیوں اور ہر شے کو سانسوں سے آری کر دینے والی انسانی مہارت کے جوہر کی طرح اپنے سامنے آنے والوں کا خاتمہ کر دینے کے در پہ ہوں۔ دونوں گراہوں کے ٹکرانے سے دشت مکران کے ذرے ذرے سے ایک طرح سے شعلے لپک اٹھے تھے۔ نکامرہ قبیلے کے وہ مسلح جوان 25 کے لگ بھگ تھے، جبکہ خریم بن عمر کے ساتھ 10 مسلح جوان، 11واں وہ خود اور 3 قاصد، سب ملا کر وہ 14 بنتے تھے۔ لیکن نکامرہ قبیلے کے وہ 25 جوان زیادہ دیر تک خریم بن عمر کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ بگی کے اندر جو لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں وہ بھی پھلانگ کر باہر آ گئیں، وہ بھی پوری طرح مسلح تھیں، وہ بھی جنگ میں حصہ لینے لگیں۔ خریم بن عمر کا حملہ آور ہونے اور چھا جانے کا انداز ایسا تھا کہ نکامرہ قبیلے کے وہ 25 جوان زیادہ دیر تک اس کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ آہستہ آہستہ ان کی تعداد کم ہونے لگی، پھر صحرائے مکران میں دریائے دشت کے کنارے خریم بن عمر نے ان سب کا صفایا کر کے رکھ دیا تھا۔ دشمن کا خاتمہ کرنے کے بعد جس قاصد نے سندر داس کی بیٹی سانکرا کے اغوا ہونے کی خبر دی تھی، اس کی طرف دیکھتے ہوئے خریم بن عمر نے اسے مخاطب کیا، سندر داس کی بیٹی سانکرا کو تہ خانے سے نکالو، اتنی دیر تک میں مرنے والوں کی لاشیں ٹھکانے لگاتا ہوں، اس لیے کہ یہاں مرنے والوں کا کوئی نشان نہیں چھوڑنا چاہیے تاکہ نکامرہ والوں کو ہمارے متعلق کوئی شک و شبہ ہی نہ ہو اور وہ ادھر ادھر اپنے ساتھیوں کی تلاش میں سرگردہ رہیں۔ وہ قاصد آگے بڑھ کر بگی کا تہ خانہ کھولنے لگا تھا، اتنی دیر تک اپنے ساتھیوں کے ساتھ
خریم بن عمر حرکت میں آیا۔ جس قدر لاشیں تھیں وہ اٹھا کر انہوں نے دریائے دشت کی ایک گہری کھڈ میں ڈال دیں اور پھر وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس پر مٹی اور ریت ڈالنے لگے۔ سندر داس کے قاصد نے بگی کا تہہ خانہ کھولا اور اس میں سے سندر داس کی بیٹی سانکرا کو نکالا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، وہ قاصد نے کھول دیے تھے۔ تھوڑی دیر تک سانکرا کے ساتھ دو قاصد رازدارانہ سی گفتگو کرتے رہے۔ اتنی دیر خریم بن عمر مرنے والوں کو گڑھے میں دبا چکا تھا۔ پھر وہ دریا سے نکل کر کنارے پر آیا۔ سانکرا اور قاصد نے بھی اپنی گفتگو ختم کر دی۔ سانکرا اب آہستہ آہستہ خریم بن عمر کی طرف بڑھی تھی تو اس نے دیکھا کہ سانکرا کے بچپن کی جگہ جوانی لے رہی ہے۔ خریم بن عمر نے یہ بھی دیکھا کہ سانکرا کی نرگسی آنکھوں میں شراب کی مستی اور خمار تھا۔ اس کا سراپا، اس کا جسم، اس کا شباب نئی رتوں کے گلابوں کی مانند تھا۔ خریم بن عمر نے یہ بھی محسوس کیا کہ وہ شباب اور حسن میں ایک بے مثال اور لاجواب لڑکی تھی۔ قریب آ کر اس نے عجیب انداز میں خریم بن عمر کو مخاطب کیا۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری جان اور عصمت دونوں کی حفاظت کی۔ اس موقع پر خریم بن عمر نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا اور دنگ رہ گیا۔ بولتے وقت اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش اور چہرے پر شبنم کی سی آسودگی تھی۔ بس اس کی یہ جھلک دیکھنے کے لیے خریم بن عمر کی نگاہیں جھک گئی تھیں۔ اس کی طرف دیکھنے کی بجائے وہ زمین کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ سانکرا کو اس کی یہ ادا بڑی بھلی لگی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ مسکراتی رہی، پھر دوبارہ اس نے خریم بن عمر کو مخاطب کیا۔ یہ جو قاصد میرے باپ کی طرف سے آیا ہے اس کا نام رام رتن ہے۔ اس نے تفصیل کے ساتھ مجھے آپ کے حالات بتائے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ خود بھی آپ کے متعلق نہیں جانتا، لیکن ادھر آتے ہوئے راستے میں آپ نے اسے اپنے حالات بتائے اور یہ کہ آپ بھی ان سرزمینوں میں اجنبی ہیں۔ یہ جو کارنامہ آپ نے میرے لیے سر انجام دیا ہے اسے میں زندگی بھر نہیں بھول سکوں گی۔ ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے میری عزت، میری عصمت اور میری جان کی حفاظت کی۔ سانکرا جب خاموش ہوئی تو خریم بن عمر تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور سندر داس کے قاصد رام رتن کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، رام رتن تم اپنے مالک کو بگی میں سوار کراؤ، بگی کا رخ موڑو، اتنی دیر میں ایک کام کرتا ہوں، اس کے بعد یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خریم بن عمر پیچھے ہٹ گیا۔ رام رتن کے کہنے پر سانکرا بگی میں سوار ہو گئی تھی۔ رام رتن نے اپنے گھوڑے کو بگی کے ساتھ باندھ دیا، پھر اس نے بگی کے گھوڑوں کو ہانکا اور بگی کا رخ تبدیل کیا۔ اتنی دیر تک خریم بن عمر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں جو خون کے دھبے تھے مٹا دیے تھے۔ دریائے دشت کے کنارے جو بڑی بڑی جھاڑیاں تھیں انہوں نے کاٹ کر بگی کے پچھلے حصے میں باندھ دیا تھا۔ یہ ساری کارروائی رام رتن اور سانکرا بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے خریم بن عمر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے وہ بگی کے قریب آیا اور رام رتن کو اس نے مخاطب کیا، رام رتن میں اور میرے ساتھی اپنے گھوڑوں پر سوار بگی سے آگے آگے رہیں گے، تم بگی کو ہانک کر ہمارے پیچھے لاؤ۔ بگی کے پیچھے میں نے بڑے جھاڑ جنگار باندھ دیے ہیں تاکہ صرف بگی ہی نہیں ہمارے گھوڑوں کے نشانات بھی مٹتے چلے جائیں۔ اس وقت صحرا کے اندر تیز ہوائیں چل رہی ہیں، تھوڑی بہت کسر رہ گئی تو وہ یہ صحرائی ہوائیں پوری کر دیں گی۔ اس طرح اگر کوئی سانکرا کو تلاش کرنے کے لیے نکلے گا تو انہیں بگی کے علاوہ ہمارے گھوڑوں کا کھوج نہیں ملے گا۔ بگی کے اندر سانکرا بھی یہ ساری گفتگو سن رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ رام رتن نے خریم بن عمر کو مخاطب کیا، آپ یقیناً ایک عظیم جوان ہیں، آپ نے نہ صرف ہمارے لیے ایک بہت بڑا مارکا سر کیا ہے بلکہ یہ جو آپ نے بگی کے پیچھے جھاڑیاں باندھی ہیں یہ کام تو میرے خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ خریم بن عمر نے اس کی گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا۔ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہ آگے بڑھا گیا، پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریا کے کنارے کنارے واپس جا رہا تھا۔ بگی کو ہانکتے ہوئے رام رتن بھی ان کے پیچھے ہو لیا تھا۔ دریا کے کنارے کی ریت میں کیونکہ بگی کے پہیے دھسے جاتے تھے لہٰذا سفر کرنے کی رفتار بہت سست تھی۔ اس طرح رات بھر سفر جاری رہا، یہاں تک کہ اگلے روز صبح ہی صبح وہ مکران میں داخل ہوئے۔ جب وہ مکران کے والی سعید بن اسلم کلابی کی حویلی کے سامنے آ کے رکے تب سعید بن اسلم کلابی کے علاوہ مجاع بن سار اور دیگر لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ ان میں ایک ایسا نوجوان بھی تھا جو بہترین جنگی لباس پہنے ہوئے تھا اور اپنے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ سعید بن اسلم کلابی کی حویلی کے سامنے خریم بن عمر جب اپنے گھوڑے سے اترا تو باری باری سعید بن اسلم کلابی اور مجاع بن سہر آگے بڑھے، اسے گلے لگا کر ملے اور اس کی شاندار کامیابی پر اسے مبارکباد دی۔ خریم بن عمر سے بغلگیر ہونے کے بعد سعید بن اسلم کلابی تھوڑی دیر تک اسے عجیب سے انداز سے دیکھتا رہا، پھر اس نے خریم بن عمر کو مخاطب کیا، اے ابن عمر کیا تو بصرہ کے حربی مکتب میں زیر تعلیم رہا ہے؟ سعید بن اسلم کلابی کے اس اچانک سوال پر خریم بن عمر چونکا تھا، پھر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس پر سعید بن اسلم دوبارہ بول پڑا،
ابن عمر میرے ہاں ایک ایسا جوان ہے جو تمہارا جاننے والا ہے اور اس کا تعلق میرے ہی قبیلے سے ہے، وہ تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا۔